مر جانا، حضور کے ادب میں کمی نہ آنے دینا. یاد رکھنا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں کمی آنے دی اس نے اپنے ایمان کے، حضرت جی وقار اب ایمان کے لالے پڑ گئے اس کے اگر تعظیم مصطفیٰ میں کمی آ گئی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے حضرت جی وقار جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی نا، اس آیا کریمہ کا شان نزول یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُنَافِقِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی نا حضرت جی وقار اس وقت اس آیا کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا اس کے دوست کا جھگڑا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام سے. جب جھگڑا ہوا تو اس نے اپنے دوست کی فیور کی. اپنے دوست کی فیور کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے معاذ اللہ. اس نے انصار کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں جملہ کہا کہ مہاجرین کو ہم نکال دیں گے، اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی. حضرت جی وقار حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر موجود تھے. انہوں نے اس کو کہا کہ تو ذلیل ہے، تو ذلیل ہے. کا سرکار کے سر پر تو اللہ نے عزت کا تاج رکھا ہے، معراج کا تاج رکھا ہے، حضور عزت والے. بڑی لمبی بات ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. تو اس نے کہا عبداللہ بن ابی نے جب یہ جملے کہے حضرت زید بن ارقم نے جا کر رسول اللہ کو بتایا. اب حضرت زید بن ارقم نے جو بتایا تو عبداللہ بن ابی بھی منکر ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں. اور اس کے جتنے چیلے تھے وہ بھی کہنے لگے حضور یہ بوڑھا آدمی ہے، کہاں جھوٹ بولے گا، اس سے ایسی توقع نہیں ہے. منافق تو منافق ہوتے ہیں، سارے منکر ہو گئے. تو قرآن نازل ہو گیا. حضرت زید کو اللہ نے ذلیل نہیں ہونے دیا. حضرت زید کو اللہ نے ذلیل نہیں ہونے دیا. کیوں؟ زید تم نے نبی کی عزت کی ہے، جو نبی کا عزت کرے اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا. حضرت زید کے لیے گواہ کوئی نہیں تھا تو رب نے قرآن اتار دیا. رب نے کیا کیا؟ قرآن اتار دیا زید کی عزت کے لیے کہ جو نبی کی عزت کرے اسے عزت ملتی ہے، جو نبی کی عزت کرے اسے عزت ملتی ہے. حضرت جی وقار جب قرآن نازل ہو گیا نا تو سارے منافق جھوٹے ہو گئے. قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق تو جانتے نہیں اس بات، منافقوں وہ تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، منافقوں کو پتہ ہی نہیں. اور عزت والے کون ہیں؟ اللہ عزت والا، اللہ کا رسول عزت والا. اور فرمایا ایمان والے جو مومنین ہیں وہ عزت والے. حضرت جی وقار اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے عزت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قرآن ان کے لیے نازل ہوا. معلوم ہوا جو رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. اللہ انہیں کبھی بھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. ہاں آؤ زندگی وہی اچھی جو تعظیم مصطفیٰ میں گزرے، زندگی وہی اچھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں گزرے. یاد رکھو مر جانا پر عزت مصطفیٰ میں کمی نہ آنے دینا. صحابہ کرام کا یہی وتیرہ ہے. جب عبداللہ بن ابی نے حضرت جی وقار یہ جملے کہے آپ کا بیٹا، اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. انہیں پتا چلا کہ میرے باپ نے نبی کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں. حضرت جی وقار وہ تلوار لے کر مدینہ طیبہ کی گیٹ پر کھڑے ہو گئے، حدود پر کھڑے ہو گئے کہ باپ میرا آئے گا میں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تلوار لے کے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ. کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے. جب عبداللہ بن ابی آیا انہوں نے تلوار نکال کے کہا تو نے نبی کے بارے میں یہ جملے کہے ہیں، اپنی زبان سے بول کہ تو ذلیل ہے اور میرے آقا عزت والے ہیں. ارے تکبیر، نعرہ رسالت کا بول تو ذلیل ہے اور سرکار عزت والے ہیں. اب تھا تو باپ اور ادھر بیٹا ہے، لیکن وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ بیٹے کے تیور اس وقت بڑے خراب ہیں. کیوں؟ کہ بیٹا عزت مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے آیا ہے. انہوں نے کہا یہ گردن اڑا دے گا. تو اس وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا بیٹے کے سامنے، اس نے کہا میں مانتا ہوں میں ذلیل ہوں، حضور عزت والے ہیں. بیٹے نے تلوار لی اور باپ کو کہا کیا مطلب؟ اگر باپ مصطفیٰ کی عزت نہیں کرتا تو وہ ہمارے لائق پر عزت کے قابل نہیں ہے. ارے کوئی سونے کا بن کے آ جائے اگر اس کے دل میں عزت مصطفیٰ نہیں ہے، شاہ لطیف ٹاؤن والوں ہم اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، اور جو نبی کا ادب کرے ارے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا. لہذا سبق یاد رکھنا شاہ لطیف ٹاؤن والوں، زندگی وہی ہے جس میں نبی کی تعظیم ہو. بولو زندگی وہی ہے جس میں نبی کی تعظیم ہو، نبی کے پیار میں جینا اور نبی کے پیار میں مرنا. آؤ عزم کرو
اس طرف رہو گے جہاں نبی کا ادب ہوگا، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ادھر رہنا جہاں نبی کا ادب ہوگا، اور جدھر ادب نہیں ادھر جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں نہ بلندو نبی کے سامنے، آواز دھیمی رہے۔ صحابہ کرام نے نبی کی تعظیم کر کے سکھایا، نبی کا ادب کر کے سکھایا۔ حضرت جی وقار وہ بے ادب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قیام تعظیمی مصطفیٰ کے لیے جائز نہیں، اور وہ بھی بے ادب ہے جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر فیصلہ آباد میں فائرنگ کی، وہ بھی بے ادب ہے جنہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں میلاد کے جلوس پر فائرنگ کی، وہ بھی بے ادب ہے جنہوں نے بنو میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر فائرنگ کی۔ ارے جن پر پتیاں نچھاور کرنی چاہیے، جن پر پھول نچھاور کرنے چاہیے، ان پر پتھر برساتے ہو، کیا یہ نبی کا ادب ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کا پیار ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ شاہ لطیف خان والوں، صرف ایک بات کا جواب دو، جو کسی کی ولادت کا دن مناتا ہے، حرام حلال جائز ناجائز اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں بات کی، حرام حلال جائز ناجائز، ایجنسی والے بھی نوٹ کریں اس بات کو، حرام حلال جائز ناجائز ساری بات کی باتیں، صرف اتنا بتاؤ جو کسی کی ولادت کا دن مناتا ہے، تو جس کی ولادت کا دن منا رہا ہے وہ بندہ اس سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ سارے بولو بھائی حرام حلال جائز ناجائز میں اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ساری علمی گفتگو اپنی جگہ پر، صرف اتنا بتاؤ کہ میں مثال کے طور پر 5 اپریل کو مثال ہے پیدا ہوا، آپ 5 اپریل کو جب میری ولادت کی خوشی میں کچھ کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، میں آپ سے ناراض ہوں گا یا خوش ہوں گا؟ اتنی بات ہے۔ اب ذرا سوچو بلا تشبیہ مثال، سرکار کی ولادت کی جو خوشی منا رہے ہوں، سرکار ان سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ حلال حرام جائز ناجائز یہ ساری بات کی باتیں، تقریریں اس پہ ہوتی رہتی ہیں، صرف اتنا بتاؤ کہ سرکار ان سے خوش تھے، اب جن سے خوش تھے ان پر پتھر برسانا، جن سے خوش تھے سرکار ان پر پتھر برسانا ہے؟ ارے پگلے تو پھول برساتا، سرکار کل تیرا استقبال کرنے کے لیے آب کوثر پر کھڑے ہوتے، اور تو نے پتھر برسانا شروع کر دیے، اپنی بدبختی خود مول لے لی ہے، تو پتھروں سے تو میلاد نہیں رکے گا۔ نشتر پارک میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، 63 علماء بمائے پوری قیادت سنی تحریک کے چلی گئی، تو میلاد نہیں رکا، تو تیرے ان پتھروں سے، ارے جو کام بموں سے نہیں رکا وہ گولیوں سے بھی نہیں رکے گا۔ لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ تیری حرکتیں کیا ہیں، اتنا پتہ چل گیا کہ تیری حرکتیں کیا ہیں۔ میلاد تو الحمدللہ ہم نے گج بج کے منایا تھا، گج بج کے منایا ہے، اور آئندہ بھی گج بج کے انشاءاللہ۔ میں پورے پاکستان میں گیا ہوں ان دنوں میں، میلاد کے دنوں میں، حضرات کوٹلی، ستیاں، مری، پنڈی بٹیاں، ایبٹ آباد، حسن ابدال، جہلم، دینا، پورے پاکستان میں گھوم کے آیا ہوں، اور میں جہاں پہنچا ہوں شاہ لطیف خان والوں، جس گلی میں، جس محلے میں پہنچا ہوں، جس چوک میں پہنچا ہوں، میں نے اسے سجا ہوا دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں نے اسے سجا ہوا دیکھا ہے، اور میں وہاں کہہ کے آیا ہوں، میں وہاں ہر جگہ کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ تم نے میلاد بنایا ہے، لیکن میں نے کہا سلام ہے کراچی والوں کو، کہ کراچی والوں نے تو اس دفعہ سر پہ کفن باندھ کے میلاد منایا ہے، اور بتایا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا سلامت رکھے ہم سنیوں کو سرکار کا میلاد، انج نہیں ذرا گج کے سرکار کا میلاد، اچھا چونگا تمہاں سندھی میں گڈ چچاؤ ہے، یہ چونگا نا گڈ چچاؤ، سبحان اللہ، سرکار کا میلاد ہاں ہم مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے میلاد مصطفیٰ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام ہمارے دوستوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی محمد آفتاب قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اگلا پروگرام انتظامیہ کے افراد انشاءاللہ